السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک اور خوش خرو اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ود حفصہ۔ تو جناب آج صبح صبح یہاں کا موسم بڑا اچھا تھا، بڑی خوشنما آندھی آئی ہوئی تھی، اور وہ آندھی ایسی تھی کہ میرے سلون بینر کو اٹھا کے اس نے نیچے پٹک دیا۔ مانا کہ یہ گھر ہم نے خالی کرنا ہے، لیکن میرے بینر کو تو زیادہ ہی جلدی تھی کہ میں جلدی سے پہلے اتر جاؤں۔ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں بھائی، انہوں نے کہہ دیا خالی کر دو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں نیا، کوئی ابھی ملا نہیں، لیکن اس بینر کو تو بڑی جلدی تھی اترنے کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے پہلے یہاں سے لے جاؤ۔ تو جناب کافی بکھرا ہوا تھا سارا گھر، تو میں نے گھر کو سمیٹنے کے بعد برتن واش کیے، سارے گھر کی صفائی ستھرائی کی، اور صفائی ستھرائی کرتے کرتے میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ آپ کے ساتھ ہم اپنا ولاگ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں بڑی نروس ہوتی تھی، خیر اب 2-3 ولاگز ہیں میرے، تو میں اب تھوڑی سی نروس جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، اب میں ایزی ہوتی ہوں۔ بٹ یہ کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ سب مجھے پھر بھی سپورٹ کریں، اگر کوئی مسٹیک یا کوئی میری بات اچھی یا بری نہ لگے تو پھر بھی اچھی لگنی چاہیے نا یار۔ اچھی لگے گی تو آپ مجھے فالو کریں گے، مجھے سبسکرائب کریں گے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہو تو آپ مجھے تب بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں برتن واش کرنے کے بعد میں نے کہا چلو کیوں نہ کھانا بناتے ہیں، ناشتہ، بڑی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی صبح صبح، اتنے کام کرنے کے بعد آج ہسبینڈ گھر پہ تھے، تو میں نے کہا چلو کیوں نہ آج پہلے کام کر لیں، ناشتہ تھوڑا لیٹ بھی بن جائے گا، تو چلو خیر ہے۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی پلاؤ، بڑا مجھے پسند ہے یہ پلاؤ، اور میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ بہت مزے سے ہم پلاؤ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہاں میں ایک سائڈ پہ میں نے اس کی یخنی رکھی ہوئی تھی، اس میں سے میں اس کے جو ہے نا پیسز وغیرہ نکال کے اس کو فرائی کر رہی تھی پلاؤ بنانے کے لیے۔ ہر کسی کا کھانا بنانے کا اپنا اپنا الگ الگ میتھڈ ہوتا ہے، اور کوئی اپنے ایک الگ انداز سے کھانا بناتا ہے۔ سو آپ کا جو انداز ہے وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور میرا کیسا لگا یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ آئی نو، میں جانتی ہوں کہ میرا کوئی اتنا خاص نہیں ہے، ابھی نئی نئی میں نے ولاگنگ سٹارٹ کیا، میرے پاس چیزیں بھی اتنی کوئی خاص نہیں، بڑی نارمل سے برتن ہیں میرے پاس۔ ہاں نا یار کیا کریں، غریب سے بندے ہیں، لیکن الحمدللہ اچھا گزر بسر کر رہے ہیں، اچھا انجوائے کرتے ہیں زندگی میں۔ مجھے نہیں لگتا کہ چیزوں کے ساتھ ہی ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، ہم نے گزارنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے نا، آپ کو ذہنی طور پہ وہ سکون دے رہا ہے، تو میں کہتی ہوں سب سے بیسٹ ہے۔ تو یہاں کھانا بنانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، اور کچھ ہر ٹائم یہ بکھیر کے بھی رکھتی تھی بالوں کو، اور میں نے پونیاں ڈالی اس میں اتار کے پہن دی۔ میں نے کہا چلو آؤ تمہاری تو سب سے پہلے آج میں کٹنگ کروں، کچھ گرمیاں ہیں بالوں میں، وہی کھاتے پیتے بچے جو کینڈیز وغیرہ کھاتے ہیں وہی ہاتھ بالوں میں لگا دیتے ہیں، تو بچوں کے بال بڑے زیادہ جو ہے نا وہ چپ 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج سب سے پہلے میں آپ کی جو ہے نا کٹنگ کرتی ہوں۔ تو یہاں سٹارٹ میں تو وہ بڑی ہیپی تھی، مرر میں خود کو دیکھ کے بڑی خوش ہو رہی تھی کہ میں کٹنگ کروا رہی ہوں۔ اس کے سامنے اکثر سلون میں دوسرے بچوں کی کٹنگ کرتی تھی نا، تو یہ بڑی خوش ہوتی تھی، بڑا خوش ہو کے دیکھتی تھی، کہتی تھی مما میرے بھی بال کٹنگ کرو۔ لیکن آج جب میں نے اس کو کٹنگ کے لیے اپنے پاس بٹھایا تو پہلے تو بڑی خوش تھی، لیکن جیسے ہی میں نے جو ہے نا اس کا پہلا یا سیکنڈ سٹیپ جو ابھی میں نے کٹنگ کی ہے، تو آپ اس کا ریئیکشن دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو اس کا بڑا ہیپی موڈ ہے، کیونکہ ابھی تو وہ کوم شوم کروا رہی ہے نا، لیکن یہ ہمارے گھر کا ایک چھوٹا سا جن ہے، جس کے بغیر گھر میں رونق بھی نہیں ہوتی، اور جو ہو تو اس کے بغیر لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی۔ بڑے دونوں بہن بھائیوں کو تو میں کہتی ہوں یہ بس رلانے میں ہی رہتی ہے، حالانکہ چھوٹی سی ٹڈی سی ہے، لیکن اس کا کام یہی ہوتا ہے بہن بھائیوں سے چیزیں چھین کے کھانا پینا۔ تو وہ اپنی چیز جو ہے نا ان کو دے دیتے ہیں، ان کی لے لیتی ہے، پتہ نہیں کیوں بچے ایسے کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ دوسروں کی چیزیں پسند آتی ہیں، بچے ہیں نا، بچے پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پہلا سٹیپ میں نے اس کا کٹنگ کرنا تھا، تو میں نے اس کی کٹنگ ابھی سٹارٹ ہی کی تھی، تو یہ دیکھ کے تو بڑی شاکڈ، ابھی بال اس کے نیچے گرے ہی ہیں، تو وہ دیکھ کے حیران کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو کچھ ہی دیر میں اس کی ساری خوشی جتنی بھی تھی کٹنگ کروانے کی وہ اڑن چھو ہو چکی تھی۔ تو اب اس کا جناب رونا دھونا چین چین چوں سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اب اس کا پراپر مائنڈ نہیں تھا کہ میں کٹنگ کرواؤں، اس کا یہی تھا کہ میں بھاگ جاؤں، اپنے بالوں کا ایسے ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کتنے سے کٹنگ کی ہیں یار، بچوں کو بھی کتنا پتہ ہے کہ بال کٹنگ نہیں کروانے، اور ابھی سے اتنے لمبے بال رکھ کے کیا بنانا انہوں نے۔ یا میری چھوٹی سسٹر بھی آئی ہوئی تھی، اس کو میں کہہ رہی تھی کہ چلو تم جو ہے نا میرے ساتھ ہیلپ کرو، آپ ویڈیو بناؤ، چھوٹا سا کلپ بناؤ اس کا، تو میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں۔ تو جناب یہاں پہ یہ کٹنگ کروا کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے میں نے کہا چلو تمہاری میں ویڈیو بناتی ہوں، تو یہ آپ اس کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی کٹنگ اچھی لگے تو بھی مجھے بتائیے گا، میری ویڈیوز کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے ہمیں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔
تو یہاں پہ کٹنگ کروانے کے بعد اس کا موڈ کافی ہیپی تھا. میں نے کہا چلو اب تمہیں میں جھولا دلواتی ہوں. تو جھولے پہ بیٹھ کے یہ میری سسٹر نے چھوٹا سا جھولا اس کو بنا کے دیا تھا ہمارے سالن کے بالکل اس کے ڈور میں. تو جھولے پہ بیٹھ کے تو اس کا موڈ اور بھی زیادہ فریش ہو جاتا ہے. بچے جھولوں میں بڑا خوش رہتے ہیں. جھولے کے بعد جناب اس کے بابا نے دیکھا اس کی کٹنگ ہوئی ہے تو وہ تو اس کو دیکھ کے پہلے بڑا خوش ہوئے اور پھر کہتے ہیں چلو آج میں ان کو آئس کریم کھلاتا ہوں. تو کہتے ہیں چلو باہر چلے آئس کریم کے لیے. میں نے کہا نو نو اتنی دھوپ میں باہر جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا میرا. سو میں نے کہا چلو گھر پہ چھوٹی سی آئس کریم لے آؤ ہم گھر پہ انجوائے کر لیتے ہیں. تو آئس کریم اس کو کھلانے کے بعد پھر میں نے کہا چلو ناشتہ کرتے ہیں. تو جناب آیت نے آج فریج میں دیکھ لیا تھا جیم. تو وہ اپنے بابا کو کہنے لگی کہ آج تو میں نے جیم اور بریڈ ہی کھانا ہے. وہ بار بار پکڑ کے اپنے بابا کو دکھا رہی تھی بابا جیم بابا جیم. تو اس کے بابا نے پھر اس کو باہر سے بریڈ لا کے دی تو اس کو میں تھوڑا سا جیم لگا کے دے رہی تھی. پتہ نہیں کیوں اکثر بچے بڑا میٹھا پسند کرتے ہیں لیکن ہماری اس بیبی کو تو میٹھا نہیں پسند. وہ تو جیم لگاتی ہے لیکن بڑا نارمل سے لگا کے کھاتے. اگر زیادہ لگا دے تو وہ اس کو ویسٹ کر دیتی ہے. تو جناب میں نے کہا کیوں نہ میں بھی تھوڑی سی بائٹ ٹیسٹ کر لیتی ہوں. یہاں میں نے اس کو جو ہے نا بریڈ بنا کے دیا وہ کھانے لگ گئی. اور اپنے ہسبینڈ کو میں نے ناشتہ دیا تو انہوں نے تھوڑا سا بھی صبر نہیں کیا. اتنی بھوک لگی ہوئی تھی ان کو کیا انہوں نے جلدی جلدی میں کھایا اور ان کی زبان چل گئی. اور دیکھ کے میری تو ہنسی نہیں رک رہی تھی یار اتنا فنی کیپچر. میں نے کہا ایک منٹ میں پہلے اپنا ولاگ کے لیے اپنے چھوٹا سا کلپ بنا لوں. تو جناب ساتھ ساتھ میں نے یہاں کہا کہ چلو میں بھی ناشتہ کر لیتی ہوں. میں نے بریڈ اور ساتھ میں لسی کا ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا تو اس کے بھی بال بڑے خراب ہوئے تھے. ظاہر سی بات ہے اسکول جاتی ہیں اتنے بال جو ہے نا خراب کر لیتی ہیں. یہ کچھ بچے ہیں ہاتھ چپ چپ لگاتی ہیں تو بالوں کا تو میں کہتی ہوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور کچھ اسکول جانے والے اتنی گرمی میں اور پڑھا پڑھنے وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے حجاب میں رہتی ہے. یہ پتہ نہیں کیا اس کو عادت ہے. حالانکہ میں کہتی بھی ہوں کہ آل ٹائم نا لیکن اس کو شاید پسند ہے. چھوٹے بچوں کو عادت ہوتی ہے. اس نے گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہے تو بھی اس نے جو حجاب کرنا ہے. تو جناب یہاں میں نے اس کو جو ہے نا کٹنگ کر کے میں چھوٹے چھوٹے بال کاٹے تھے. اس کو بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میری کٹنگ کیوں کی ہے. تو یہاں جناب کٹنگ کر کے جو میں نے دیکھا دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا. اندر آئی تو آیت بھی سو چکی تھی. کسی کو سویا ہوا دیکھ کے تو مجھے تو پہلے ہی نیند آ جاتی ہے یار. میں کیا کروں. تو میں بھی سو گئی اور سو کے اٹھ کے دیکھا تو بچیاں بھی آ گئی ہوئی تھیں. تو بچیوں کے ساتھ مل کے آج میں نے ان کو بولا کہ چلو آؤ آج میں آپ کو اپنا فیشیل کرنا بتاتی ہوں. تو یہاں پہ میں اپنا فیشیل کر رہی تھی. فیشیل کرنے کے بعد میں نے کہا کیوں نہ ہاتھوں پاؤں کا بھی ہلکا پھلکا سا مساج کر رہی ہوں. تو جیسے میں فیشیل سے فری ہوئی تو سب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں چلو آئیں میم آج موسم بڑا اچھا ہے تو انجوائے کرتی ہیں. تو یہاں ہم سب آئس کریم کھا رہے تھے. تو آ جائیں آپ بھی کھا لیں آئس کریم. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.